ادب کو دو حصوں پر مشتمل کیا جاتا ہے، ایک نثر، دوسرا نظم۔ ہمارا آج کا موضوع نثر ہے۔ نثر عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی ہے پراگندہ یا بکھرا ہوا یا بکھری ہوئی چیز۔ مزاج کے اعتبار سے نثر کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 افسانوی ادب، نمبر 2 غیر افسانوی ادب۔ افسانوی ادب کو بھی مختلف اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے، جس میں داستان، ناول، افسانہ اور ڈرامہ شامل ہیں۔ غیر افسانوی ادب کی بھی متعدد اقسام ہیں۔ غیر افسانوی ادب میں فکشن کے علاوہ ہر طرح کی نثری تحریر شامل ہے، جس میں سواں عمری، آپ بیتی، خاکہ، سفرنامہ، مکتوب نگاری، طنز و مزاح اور مضمون شامل ہیں۔ اردو نثر کا آغاز کب اور کیسے ہوا؟ اردو شاعری کی طرح اردو نثر کے قدیم نمونے بھی دکن ہی میں ملتے ہیں، جن میں سے بعض خاصے مشہور ہوئے۔ یہ عموماً مذہب اور تصوف کے موضوعات پر مشتمل ہے۔ البتہ نثر کا باقاعدہ آغاز فورٹ ولیم کالج کلکتہ سے ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا ادارہ تھا جو ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنے انگریز ملازمین کو بر صغیر کی مختلف زبانوں اور یہاں کے مخصوص تہذیبی و معاشرتی حالات سے آگاہ کرنے کے لیے کلکتہ میں قائم کیا تھا۔ اس کالج میں ایک شعبہ اردو اور ہندی کے لیے مخصوص تھا۔ نثر کی کتابیں فراہم نہ ہونے کی بنا پر اس کالج کو ایک دارالترجمہ اور شعبہ تصنیف و تالیف قائم کرنا پڑا، جس کے نگران ڈاکٹر جان گلکرسٹ تھے۔ اس شعبے سے متعدد ایسے ادیب منسلک رہے ہیں جو اردو نثر کی تاریخ میں زندہ و جاوید ہو گئے، مثلاً میر امن دہلوی اور حیدر بخش حیدری قابل ذکر ہیں۔ میر امن کی داستان باغ و بہار اردو نثر کا سب سے قیمتی سرمایہ تسلیم کی جاتی ہے، حالانکہ یہ داستان اپنے قصے کے اعتبار سے نئی نہیں تھی۔ اس قصے کو پہلے بھی عطا حسین خان تحسین نے نو طرز مرصع کے نام سے تصنیف کیا تھا، مگر میر امن نے اسے نئے سرے سے ترتیب دیا اور پھر دلی کی خاص ٹکسالی زبان میں یوں بیان کیا کہ تقریباً 200 سال گزر جانے کے باوجود آج بھی یہ اپنی دلچسپی قائم رکھے ہوئے ہے۔ اسی طرح حیدر بخش حیدری نے حاتم طائی کے قصے کو آرائش محفل کے نام سے مرتب کیا اور اپنے طرز بیان سے ہر دل عزیز بنایا۔ میر امن کی باغ و بہار 1802 عیسوی میں لکھی گئی۔ میر امن کی باغ و بہار اردو نثر میں ایک تحریک کا کام کر گئی، جس کے بعد داستانوں کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو گیا۔ ان میں سب سے نمایاں فسانہ عجائب ہے، جو 1825 عیسوی میں لکھی گئی اور اس کے مصنف لکھنؤ کے ایک صاحب طرز ادیب مرزا رجب علی بیگ سرور ہیں۔ ان داستانوں کے علاوہ داستان امیر حمزہ اور طلسم ہوش ربا بھی بہت مشہور ہیں۔ داستانی ادب کے ساتھ ساتھ ایک طرف 1842 عیسوی میں قائم شدہ دہلی کالج کی ورنیکولر ٹرانسلیشن سوسائٹی نے مختلف علوم اور مختلف موضوعات پر کتابیں شائع کرائیں، تو دوسری طرف عیسائی مشنری اپنا کام کرتے رہے۔ انہوں نے بھی اپنے مذہبی لٹریچر کو اردو میں منتقل کرنا شروع کیا۔ اسی زمانے میں مولوی محمد باقر نے ایک اخبار دلی سے شائع کیا۔ اگرچہ اس سے پہلے بھی
اردو زبان میں اخبار شائع ہوتے تھے، مگر اس اخبار نے صحافت کے دامن کو وسیع کیا اور اس کی تحریک سے بعد میں اخبارات کا ایک ختم نہ ہونے والا سلسلہ شروع ہوا۔ یہی وہ زمانہ تھا جب مرزا غالب ہر تحریک سے علیحدہ رہ کر اور کسی شعوری مقصد کے بغیر اپنے دوستوں اور شاگردوں کے نام خط لکھ رہے تھے۔ وہ شروع میں نہیں جانتے تھے کہ ان کے خطوط اردو نثر کا بیش قیمت سرمایہ ثابت ہوں گے۔ 1857 میں پاک و ہند کے مسلمانوں پر جو قیامت ٹوٹی تھی اور جس کرب میں یہ قوم مبتلا ہوئی تھی، اس سے نجات دلانے کے لیے قدرت نے سر سید احمد خان کو منتخب کیا۔ سر سید نے اپنی جدوجہد مسلمانوں میں انگریزی تعلیم پھیلانے سے شروع کی تھی، مگر رفتہ رفتہ یہ تعلیمی تحریک مسلمانوں کی پوری زندگی پر اثر انداز ہوئی۔ سر سید خود صاحب طرز ادیب تھے۔ ان کی تحریر کی ابتدا روایتی قسم کی آراستہ و پیراستہ نثر سے ہوئی، مگر حالات کے تقاضے نے انہیں ایسی نثر لکھنے کی طرف مائل کیا جو کم سے کم وقت میں لکھی جائے اور جسے زیادہ سے زیادہ تعلیم یافتہ اور کم تعلیم یافتہ بلکہ غیر تعلیم یافتہ بھی یکساں طور پر سمجھ سکیں۔ سر سید نے مختلف موضوعات پر قلم اٹھایا۔ بعض کتابیں ماں تفسیر قرآن مجید ان کی یادگار ہیں اور ان کے مضامین کی 16 جلدیں شائع ہو چکی ہیں۔ انہوں نے ایک رسالہ تہذیب الاخلاق کے نام سے بھی جاری کیا۔ اردو میں انشائیہ کے بانی سر سید احمد خان ہی ہیں۔ سر سید کی تحریک اور ان کی تحریروں نے نہ صرف برصغیر کے مسلمانوں میں بیداری اور ذمہ داری کی لہر دوڑا دی، بلکہ ادب میں خصوصاً نثر میں ایسا انقلاب برپا کیا کہ اس کی مثال کم ملے گی۔ سر سید کی شخصیت جو ان کی تحریروں میں واضح طور پر نمایاں ہے، اس جدید نثر پر چھائی ہوئی ہے جس کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ اس زمانے کے ہر لکھنے والے نے اپنے طور پر اپنی اپنی صلاحیتوں کے مطابق سر سید کا اثر قبول کیا۔ ان میں خواجہ الطاف حسین حالی، مولانا نذیر احمد، مولانا محمد حسین آزاد اور مولانا شبلی نعمانی خصوصاً قابل ذکر ہیں، اور یوں سر سید احمد خان سمیت ان بزرگوں کو جدید اردو نثر کا بانی سمجھنا چاہیے۔